8 फरवरी کے الیکشن میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو سب سے زیادہ مولانا کے ساتھ ہوئی تھی، اور مولانا کا شکوہ بھی یہی تھا کہ بھائی میرا قصور کیا تھا، جو آپ نے کہا جیسے کہ میں نے تو اس سے بڑھ کے کیا ہے، تو جب آپ نے 2 پارٹیوں کو ایڈجسٹ کیا تو بھائی مجھے بھی کر دیتے، اس میں کرنا ہی کیا تھا، نوٹیفیکیشن تو نکالنا تھا، اس میں کون سی اتنی راکٹ سائنس تھی، میرے بھی 20-25 سیٹیں میری بھی ایڈجسٹ کر دیتے، کیا فرق پڑنا تھا۔ یہ مولانا کا شکوہ تھا، لیکن مولانا جو ہے نا بہت جاندیدہ سیاستدان ہے۔ مولانا نے ایک بات بھی کی تھی اسی شکوے کے ساتھ جی کہ 8 فروری کو جو ہے وہ 9 مئی کا بیانیہ جو ہے نا وہ دفن ہو گیا، اور یہ بہت بڑا جملہ تھا۔ ابھی تو حالات ایسے کہ لوگ اس جملے پہ گفتگو کرتے ہوئے اس کی باریکیوں میں جاتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں، لیکن یہ جملہ جو ہے نا بڑا معنی خیز جملہ مولانا صاحب جو ہے وہ کہہ گئے تھے۔ مولانا یہ سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے اس وقت جو مستقبل کی سیاست یا حال کی سیاست وہ کس بیانیے کے گرد گھوم رہی ہے، ان کو اندازہ ہے کہ اس قوم کا جو مزاج ہے وہ کس بیانیے کے ساتھ وہ جڑ چکا ہے۔ مولانا کے پاس دیکھیں وہ اپنی سیٹوں کی مینجمنٹ کرے یہ نہیں کرے، لیکن جو مولانا نے بیانیہ پکڑا ہوا ہے، اگر مولانا کو پتہ ہے کہ وہ بیانیہ چھوڑتے ہیں تو ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے۔ جو اس بیانیے کو کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، حکومتی بیانیے کے ساتھ، اس کا جو مستقبل ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ مستقبل کیا ہے۔ وہ عمران خان کے بارے میں جو ہے، جو لوگ عمران خان کو اتنا فالو نہیں کر رہے، اس بیانیے کو فالو کر رہے ہیں جو عمران خان نے جو ہے نا بیانیہ پکڑا ہوا ہے۔ مولانا صاحب پوری کوشش میں کہ بیانیہ جو ہے نا کسی طرح جو ہے نا وہ اپنے پاس کھینچ لیں، لیکن عمران خان نے وہ اتنے مضبوط ہاتھوں کے ساتھ بیانیے کی گرفت کی ہوئی ہے کہ وہ بالکل ہی موقع ہی نہیں دے رہے کہ ان کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ نکل سکے۔ تو مولانا صاحب جو ہے کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ وہ جو سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہی، ان کی فرسٹ پرائرٹی جو ہوگی وہ ہوگی کہ کسی طرح جو ہے حکومت کو بھی دوج دے کے اپنا سسٹم جو ہے وہ اس بیانیے کے ساتھ ہی جو ہے وہ جوڑ کے رکھیں۔ صحیح، یہ حکومت کے پاس تو عمل تو کوئی بیانیہ نہیں ہے، ان کے پاس یہی بیانیہ ہے کہ مخالف کے بیانیے کی انہوں نے جو ہے نا وہ جو ہے نا مخالفت کرنی ہے۔ تو اب مولانا صاحب جو حکومت کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کچھ کہانی پتے پھینکے، لیکن وہ اس بیانیے کو چھوڑیں گے نہیں، جس نے اس بیانیے کو چھوڑ دیا اس کی سیاست ختم ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، کوئکلی ناظرین بریک سے واپس آئیں گے۔ یہی سوال شکیل انجم صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شکیل انجم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں؟ حکومت کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ؟ کیا ان کو لگتا ہے کلیئرٹی نہیں ہے آپ کے خیال میں، یا پھر وہ واقعی چاہ رہے ہیں کہ جدھر سے فائدہ ملے لے لیا جائے؟ دیکھیں وہ مولانا صاحب بالکل کلیئر ہیں اپنے مفادات کے حوالے سے، اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا جب وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے اور اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ فارم ہوئی تو انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اپنے بیٹے کو کمیونیکیشن کا وزیر بھی بنوایا، اور اس کے بعد جب 8 فروری کو الیکشن ہوئے اور جو وعدے وعید کیے گئے تھے مولانا صاحب کے ساتھ، اس سارے عمل میں مولانا سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، ان کو بالکل لفٹ نہیں کرائی گئی کسی حوالے سے بھی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے تمام عہدے جو ہے وہ آپس میں بانٹ لیے اور مولانا کو سائیڈ لائن کر دیا۔ اب مولانا بھی انتظار میں ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے، کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور وہ جو دوریاں تھیں وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق مولانا گورنمنٹ کے ساتھ نہیں جائیں گے، بلکہ وہ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ حکومت کے خلاف جو بھی اتحاد بنے گا اس اتحاد میں شامل ہوں گے۔ اور ظاہر ہے جو 2 سینیٹرز کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی بڑی آفر ہے ان کے جو لوگ ہیں، اور خاص طور پر جو ان کی پارٹی کا ووٹ بینک ہے جہاں سے زیادہ تر لوگ ان کے جیتے ہیں وہ کے پی اور بلوچستان ہے۔ باقی پاکستان کے جو حلقے ہیں وہاں پر ان کے جو امیدوار ہیں وہ ووٹ تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ جیت سکیں۔ تو اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ مولانا اس مرتبہ کوشش یہ کریں گے کہ جو ان کے کے پی کی سیٹیں ہیں اور بلوچستان کی سیٹیں ہیں انہیں سیکیور کریں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات چیت کریں اور معاملات کو آگے لے کر چلیں۔ لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس سیٹ اپ میں نہیں لگتا کہ مولانا ان کے ساتھ جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بدلہ تو نہیں لے رہے نون لیگ سے؟ دیکھیں زرداری صاحب گئے ہیں ان سے ملاقات کے لیے، اور جو انہوں نے بات چیت کی ہے، جو خاص طور پر ترامیم لانا چاہ رہی ہے گورنمنٹ،
تو اس پہ مولانا نے ان کو کسی قسم کی رضامندی ظاہر نہیں کی، بلکہ ان کا موقف یہ تھا کہ وہ ابھی سوچیں گے اور پھر بات کریں گے کہ انہوں نے آیا گو ساتھ دینا ہے یا پھر اس سارے عمل سے علیحدگی اختیار کرنی ہے۔ اس حوالے سے ابھی مولانا نے لگتا یہی ہے کہ تمام جماعتوں سے ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ آج وہ چوئی شجاعت صاحب سے بھی ملے ہیں جا کر، ان سے بھی ان کی پرانی یاد اللہ ہے، اور جب آپ کو پتہ ہے مولانا نے عمران خان کے دور میں لانگ مارچ کیا تھا، دھرنا دیا تھا، تو وہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے کہنے پہ ہی ختم کیا تھا۔ عدلیہ کے حوالے سے بل بھی اسی لیے لیٹ ہوا۔ جی الیاس صاحب، دیکھیں مولانا اس وقت تو کسی سے اتحاد کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ مولانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کہ وہ اپنا جو ہے اپنا ایک جو انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ جو پچھلی گورنمنٹ میں جا کے ایک وقت گزارا ہے، تو اس میں جو ان کی جو مقبولیت میں کمی ہوئی تھی، جو فیصلے ان سے ہوا تھا جو غلط ہو گیا، پھر بعد میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا، وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو اپنی پاپولیرٹی کو گین کریں دوبارہ، اور وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے بھی اگینسٹ چل رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایک ہاتھ دور دور سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ آگے چل سکیں اور مزید جو اپنے جو کھوئی ہوئی سیٹیں ہیں ان کو دوبارہ ایک اپنے کے پی اور اسے بلوچستان سے حاصل کر سکیں۔ اور اس سلسلے میں کراچی سے سندھ میں بھی وہ اپنا دیکھ رہے ہیں کہ کہاں اثر و رسوخ جمایا جا سکے۔ اس سلسلے میں وہ سب سے ملاقاتیں رکھ رہے ہیں، وہ تو رکھا ہوا انہوں نے دروازے کھولے ہوئے ہیں سب کے ساتھ تاکہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے، لیکن وہ دوسری طرف اپنا یہ ہے کہ اپنی پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں اس وقت، تاکہ جہاں سے بھی ان کو دیکھیں گے کہ ان کو سیاست میں کوئی زیادہ فائدہ نظر آئے گا تو اس کو استعمال کریں گے، لیکن ابھی فی الحال کچھ ایسا نہیں کرنے لگے۔ لیکن گورنمنٹ پر ایک ایسا ہے، اسٹیبلشمنٹ پر ایک اپنا روب دبدبہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جی ان کی اہمیت برقرار ہے اور ان کی موجودگی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیاست میں ان کا حصہ، جیسے اس طرح کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے، اسی طرح اس طرح مولانا فضل الرحمان کا وہ اب ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور کافی حد تک انہوں نے کچھ دنوں میں دکھایا بھی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنا احتجاج میں کر کے اور اس طرح اپنا حصہ رکھا، اور اس کو وہ کیش بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ اپنا ہر طرح جو بھی ہے دورے بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کر کے دوبارہ ایک اپنا اس کو کر رہے ہیں کہ دوبارہ طریقے سے وہ دوبارہ سیاست میں ان ہو، اور اگلے جب بھی جو بھی کوئی موقع ملتا ہے تو ان کی گورنمنٹ میں ایک حصہ ہو، اور تاکہ وہ بہتر طریقے سے وہ آگے سے اپنا پرفارم کر سکیں۔ تو اس کے لیے ان کی پلاننگ وہ ہے، وہ اس میں سٹارٹ کی ہے اور اس میں کامیابی ہوئی ہے۔ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل وہ صحیح چل پڑے ہیں، لیکن اب وہ کسی سے ہاتھ ملاتے دکھائی نہیں دے رہے اس طرح۔ جو اپنے ناراضگی تھی انہوں نے وہ چینج کیا اپنا ایک موڈ، تاکہ پولیٹیکل صحیح گین کر سکیں۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں طرف سے ناراض بھی ہیں اور دونوں سے وہ مان بھی سکتے ہیں۔ بنیادی سوال مولانا کس کے لیے ترک کا پتہ ثابت ہوں گے، گورنمنٹ کے لیے یا اپوزیشن کے لیے؟ ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔